میں نے اپنی لائف سٹوری میں بتایا کہ میں نے مراقبہ چھوڑا کیوں. اگر میں ہیل ہو گیا تھا، میرے سارے پرابلم ختم ہو گئے تھے، انگزائٹی ختم ہو گئی تھی، سٹمک ٹھیک ہو گیا تھا، آئی بی ایس کیور ہو گیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا لائف میں، آئی واز فیلنگ لائک 16 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر یہ جو سوچ میرے اندر پھوٹی ہے کہ مراقبہ اسلام میں کہاں ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر کہاں پہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ کیا. کچھ باتیں کرنی مشکل بہت ہوتی ہیں، لیکن فار دی سیک آف اویئرنیس اینڈ فار دی سیک آف ایجوکیشن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے کام آئیں گی. ایک دو معاملات ہوئے جس کی وجہ سے کھٹ کی، کیونکہ کام ایک پہلے بھی بتایا ضرور کرتا تھا کہ جب بھی مراقبے کے لیے بیٹھتا تھا تو درود ابراہیم پڑھتا تھا، مناجات کرتا تھا، کچھ دعائیں تھیں وہ پڑھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتا تھا کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ تیری محبت میں، تیری تلاش میں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تو اس کا ایک مقصد ہے لیکن پرائمری نہیں ہے. بیسیکلی اصل بات تو یہ ہے کہ میں تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں، تو اگر یہ رستہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس سے ہٹا لے. لیکن اب عقل میں تھا کچھ نہیں، تو رستہ ٹھیک سمجھ کے ہی کر رہا تھا نا. لیکن انسیکیورٹی ہمیشہ سے اپنے اندر ایک رکھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی مکمل طور پہ 100% درست نہیں سمجھ سکتے، ورنہ مارے جائیں گے. عقل کل تو نہیں ہے نا ہم لوگ، بڑی محدود سی عقل ہے. تو دعا کرنی پڑتی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مجھے دو نشانیاں بھیجیں. ہوا یہ کہ ایک دن چھٹی تھی، میں اپنے گھر پہ ہی تھا، اور بڑی پرانی بات ہے، میری تیسری بیٹی جو ہے، تیسرے نمبر والی، عائشہ نام ہے اس کا، وہ نیچے کھیل رہی تھی. صبح 10-11 بجے کا ٹائم تھا شاید، اور میرا خیال ہے میں اوپر کچھ کوئی ڈاکومنٹری شاید دیکھ رہا تھا اپنے کمرے میں. اب آئی کوڈنٹ ریمبر ایگزیکٹلی کہ واٹ آئی واز ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میری جو بیوی ہے، میری وائف، اوپر آئی اور اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ فوری طور پہ نیچے آئیں، جلدی آئیں ذرا. میں نیچے اترا تو میری بیٹی جو تھی وہ کرالنگ کرتی تھی اس وقت، وہ بیٹھی ہوئی تھی فرش پہ ہی کرالنگ کر رہی تھی، وہیں بیٹھی ہوئی تھی. اور میری امی حیات تھی، میری والدہ اس وقت، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات اور مقام عطا فرمائے، میں ان کو یاد کرتا ہوں. ایوری باڈی واز مسٹیریس، عجیب سا بیہیویئر تھا، پریشان، رنگ اڑے ہوئے. اور میں پوچھ رہا ہوں بار بار کہ ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیونکہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، پریشان ہو. مجھے ایسے لگا جیسے میری بیوی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے مجھے بتانے کی کوئی اتنی بڑی بات ہوگی. تو میں نے کہا مجھے پریشان نہ کرو، مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے، کچھ پتہ تو چلے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی. عائشہ جو ہے یہ میرے پیچھے پیچھے کرالنگ کرتی پھر رہی تھی، کھیل رہی تھی گھر میں پورے میں. تو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے اس کے منہ میں کوئی چیز ہے. بچے اکثر منہ میں کرالنگ کرنے والی کوئی چیز نظر آتی پکڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے کہا شاید کوئی کینڈی وغیرہ اس کو ملی ہوگی یا کوئی روٹی کا ٹکڑا ہوگا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھ ہی لوں منہ میں کیا ڈالا ہوا ہے. تو میں نے جب اس کا منہ کھولا تو اس کے اندر سے جو چیز باہر آئی ہے نا، اس کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے ہیں. وہ کسی سوکھی ہوئی چھپکلی کا سر تھا. امی میری پریشان، اور امی مجھے کہتی کہ ناصر اس کو لے جاؤ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پتہ نہیں کب سے چوس رہی تھی مچھلی کے چھپکلی کے اندر تو زہر ہوتا ہے. تو اب میری بیوی کے ہاتھ کانپنے لگ گئے. اس نے کہا کہ جلدی کر لیں، میں نے ابھی نکال لی ہے، تو میں فوراً اوپر بھاگ کے آپ کو بتانے آ گئی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور مجھے ایسے لگا کہ اس کے اندر کوئی سمٹم نہیں ہے، شی از فائن. اور میرے دل میں خوف کا کوئی رپل نہیں تھا، اضطراب کی کوئی لہر نہیں دوڑی، اور میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی، اور میرا سانس چڑھا نہیں. آئی واز کوائٹ، آئی واز اسٹیبل. مجھے ایسے لگا کہ جیسے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو اور اپنی وائف کو یہ کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھہر جائیں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میری وائف نے اور میری والدہ نے میری طرف تھوڑا سا عجیب نظروں سے دیکھا کہ اس کو احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے. میرے اندر شاید کوئی ایسی شے اس وقت تھی جو مجھے یہ بتا رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور مجھے اس سے پہلے میں مراقبہ بھی کیا تھا، 1.5-2 گھنٹے کا سیشن میں کر کے اٹھا ہوا تھا. تو آئی واز ویری کوائٹ فرام ان سائڈ آف مائی مائنڈ. بہرحال میں بیٹھ گیا بچی کے ساتھ، میں نے اس کا کھیلنا شروع کر دیا، 15-20 منٹ باتیں کی، اینڈ شی واز جوائے فل، چیئر اپ تھی بچی، پورا رسپانس کر رہی تھی، واک کر رہی، کرالنگ کر رہی تھی آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا. پھر میں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو تھوڑی دیر میں لے کے صحن میں پھرتا رہا. وہ مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی. اور میری امی جو تھیں وہ تو میری وائف سے بھی زیادہ پریشان اور اینکشیس ہو گئی بہت زیادہ کہ کیا کر رہے ہو، کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو، پتہ نہیں کب سے منہ میں ڈالا ہوا تھا، تو بیوقوف ہو. تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو اسی کشمکش میں 20-25 منٹ گزر گئے، اور پھر میری وائف نے کہا کہ اس کو نیند آ رہی ہے، اس کے دودھ پینے کا ٹائم ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے.
تو اس نے فیڈر وغیرہ اس کا بنا کے دیا بچی کا، اور میں ساتھ ہی بیٹھ گیا، فیڈر پیا، بچی فیڈر پیتے پیتے وہ سو گئی۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ لیٹ جائیں، اور آپ نے سونا نہیں ہے، بس لیٹے رہیں، موبائل وغیرہ دیکھ لیں، کوئی چیز ٹی وی شی وی دیکھ لیں، اور اس کو آبزرو کریں، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو مجھے بتائیں۔ اور میں اوپر آ گیا، اور مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہی ہوا کہ 3-4 گھنٹے بعد امی بھی ریلیکس ہو گئی، وائف بھی ریلیکس ہو گئی، اور بچی اٹھی ہے، اس کے بعد وہ اٹس گون، کوئی پرابلم ہی نہیں آیا۔ اور میں نے اس چیز کو سینس کیا، اور مجھے اطمینان آیا بہت زیادہ، اور مجھے ایسا دکھائی دیا مراقبے نے مجھے بڑی ذہنی طاقت بخش دی ہے، اور مجھے اب کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس رات میری بیوی نے مجھے کہا کہ مجھے شدید کنسرن ہو رہے تھے جب آپ اس طرح بیہیو کر رہے تھے، آپ بالکل پرسکون تھے، اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ آپ کو اثر کیوں نہیں ہو رہا، بچی ہے آپ کی، بیٹی ہے، آپ ایسا کبھی نہیں کرتے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اتنے کولڈ تھے، آپ اتنا مطلب کلیئر دکھائی دے رہے تھے کہ ہمیں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اور اس وقت اس کی نظروں میں ستائش تھی، لیکن جب یہ معاملہ بیت رہا تھا تو اس وقت اس کی نظروں میں میرے لیے ایک عجیب سا احساس ہے، جیسے میں کوئی غلطی کرنے جا رہا ہوں۔ تو بعد میں وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیسے یہ اندازہ ہوا کہ بچی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ عام طور پہ لوگ ڈر جاتے ہیں جیسے ہم ڈرے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بس مائنڈ میرا اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو ایسی چیز ہو گئی۔ تو بہرحال نشانی اتری، لیکن اس نشانی کو میں لے گیا پازیٹیوٹی میں، حالانکہ اصول کی بات یہ ہے کہ میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ پریشانی یہاں پر میں پہلے ایک چیز ڈسکس کر لوں، پھر میں اگلی نشانی پہ جاتا ہوں۔ 2 نشانیاں آئی تھیں۔ پہلی بات یہ ہے، کیوں کرتے ہیں لوگ مراقبہ؟ انگزائٹی سے بھاگنے کے لیے، سٹریس سے، ڈپریشن سے بھاگنے کے لیے، جان بچانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے خوف کھاتے ہیں، اپنی تقدیر کو مکروہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری نسل کے لوگ وہ ہوتے ہیں قسم کے جو اللہ کو اور نروان، وہ بھی ایک الگ کیٹیگری ہے، معاملہ دونوں کا ایک ہی، لالچ پہ ٹکا ہوا ہے کہ نارمل لائف نہیں گزارنی، کریکٹر پہ کام نہیں کرنا، قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرنا، غور و فکر کو آنکھیں بند کر کے کرنا ہے، علم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اور جو انگزائٹی والے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ انگزائٹی ہماری سب سائڈ ہو جائے گی، ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس موقع پہ میرا اینکشیس ہونا بنتا تھا۔ انگزائٹی، قرآن پاک کی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے، عجولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو اینکشیس ہے اس کا انگلش میں ترجمہ، یعنی انگزائٹی والا ہے، جلد باز، بے چینی ہے اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ بے چینی میری فطرت ہے۔ اگر مخصوص صورت حالات میں سڑک کراس کرتے ہوئے اگر مجھے اپنی جان کا فکر نہیں ہے، کسی خوفناک مقام سے گزرتے ہوئے اگر میں اویئر نہیں ہوں، اگر اپنی دکان پہ یا اپنے بزنس پہ بیٹھا ہوا مجھے کسی معاملات پہ، کسی بھی معاملے پہ شک نہیں ہوتا، اگر مجھے اپنی ذات پہ شک نہیں ہوتے، اگر مجھے ایسے معاملات جیسے میں نے ابھی اپنی بچی کا آپ کو بتایا، اس پہ اگر مجھے بے چینی نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میری لائف میں کچھ غلط چل رہا ہے۔ یہ پرسکون ہونا کیسا پرسکون ہے کہ ٹھیک ہے، مضبوط اعصاب ایک چیز ہوتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ اسٹرانگ نروس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ آپ انٹلیکچولی اس کو تھوڑا سا، اور پھر کچھ نالج کے ساتھ صبر آ جایا کرتا ہے، اور آدمی چیزوں کو برداشت کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی سچویشن رکھی گئی ہے جس میں آپ کے اندر اضطراب آئے گا، تو آپ اپنے بچے کو لے کے ہاسپٹل جائیں گے، پریکاشن ہی صحیح۔ خوف ایک حد تک ضروری ہے ہمارے لیے، جان کو بچانا ہم پہ فرض ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنی زندگی کو ایک سرٹن ڈائریکشن میں چلانے کی ایک مخصوص حد تک، حد سے بڑی ہوئی نہیں، ایک مخصوص حد تک کنٹرول جو ہے ایک بڑی مائلڈ فارم میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب خوف کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے میری باڈی کے اندر، میں اس کو کلی طور پہ ختم کر دوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ دیر از نو پاسبلٹی کہ اگر میں بالکل بے خوف ہو جاؤں تو میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ اگر مجھے پین کا خوف ختم ہو جائے، مجھے حادثات کا خوف ختم ہو جائے گا، مجھے ایکسیڈنٹس کی پرواہ نہیں رہے گی، تو میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں اس پلانٹ پہ؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال میں نے اس وقت اس اسپیکٹ پہ نہیں سوچا، اور میں نے مراقبات کو کنٹینیو رکھا، اور ہائٹ پہ چڑھتا گیا، اور ہائٹ پہ چڑھتا گیا۔ پھر اتری ہے دوسری نشانی، اور اس نے میرے کانوں میں پھر گھڑیال بجائے، اور وہ کہتے ہیں نا، جس نے بچنا چاہا نا اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ پہ شک کرتے رہیں ہمیشہ، کبھی بھی یہ امکان اپنی زندگی سے خارج نہ کریں کہ آپ غلطی پہ ہو سکتے ہیں،
تو آپ کے بچنے کے چانسز ہائر ہو جاتے ہیں، بہت ہائر ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا واقعہ سنیے، میں نے مراقبہ کیوں چھوڑا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ اب بتاتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا تھا۔ کہتے ہیں دیکھنے والی آنکھ ہو نا تو دیواروں کے بیچ میں سے بھی شکلیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، آئینوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری بڑی جو دو بیٹیاں ہیں، میری سب سے بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے اور اس سے چھوٹے والی بیٹی کا نام زینب ہے۔ اور اس واقعے کے 4-5 مہینے کے بعد کی بات ہے، میں نے لاہور جانا تھا، اس سے ایک رات پہلے یہ واقعہ ہوا۔ 4-5 دن سے میری ان دونوں بیٹیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تھوڑی بڑی ہو رہی تھیں، ایک ہی ساتھ 1.5-2 سال کا فرق ہے دونوں میں، تو دوستی بھی بہت تھی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے بچے جب گرو کرنا شروع ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں ایک ٹائم تھوڑا سا آتا ہے جب ان کے آپس میں تھوڑے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کانفلکٹس بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لڑتی تھیں آپس میں، تو ان کی ماں نے مجھے کئی بار کہا کہ فاطمہ اور زینب جو ہے نا لڑتی ہیں، اور کبھی کبھی فاطمہ تھوڑی زیادتی کر جاتی ہے، کبھی زینب بھی کر جاتی تھی لیکن فاطمہ بھی ذرا زیادہ کرنے لگ گئی۔ تو میں نے اپنی اس بیٹی کو سمجھایا، میں نے کہا فاطمہ بیٹا اس کو تھوڑا کنٹرول کرو۔ کیا ہوگی اس وقت میرا خیال تیسری چوتھی کلاس میں تھی، چھوٹی سی تو بچی تھی۔ تو اس نے کہا بابا آئندہ نہیں کروں گی، پرومس کر لیا۔ پھر اگلے دن میں آیا گھر تو مجھے پھر وائف نے بتایا آج پھر یہ لڑی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے بال نوچے۔ تو اس طرح کا وہ کام کیا تو میں نے تھوڑا غصہ کیا، میں نے بٹھایا دونوں کو، میں نے کہا آئندہ ایسا کام نہ کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا ایک دوسرے پہ، آئندہ نہیں کریں گے، سوری ہوگی۔ بہرحال یہ 5-6 دن، ایک ہفتہ 10 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا، آئے دن لڑ پڑیں، دونوں لڑ پڑیں، دونوں لڑ پڑیں، اس نے اس کی چیز چھین لی، اس کی کامن چیز ہے، کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں تھی۔ میں ایک رات اوپر مراقبہ کر رہا تھا اور میرا سیشن، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-2.5 گھنٹے ہو گئے تھے مجھے بیٹھے ہوئے، تو میرے کانوں میں میری بیوی کی آواز آئی، وہ فاطمہ کو ڈانٹ رہی تھی اور وہ کافی زور سے ڈانٹ رہی تھی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی۔ تو میں نے آنکھیں کھولی، اور جو لوگ مراقبے کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو نشے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ خیر میں نے دروازہ کھولا اپنے آپ کو تھوڑا سٹیبل کرنے کے بعد، ایک دو اتنی دیر میں آوازیں نیچے اور اونچی ہو گئیں، امی بھی بولنے لگ گئیں۔ تو میں نیچے گیا تو فاطمہ کھڑی ہوئی ہے اور میری وائف اس کو ڈانٹ رہی ہے اور زینب ایک نکر میں رو رہی ہے۔ تو پتہ لگا کہ فاطمہ نے کوئی چیز ماری ہے جس کی وجہ سے اس کے شاید ماتھے پہ کوئی پتہ نہیں بلیڈنگ، اور مجھے یاد نہیں ہے پراپر، کافی پرانی بات ہے، 2018-19 کی بات ہے۔ تو اس کے چوٹ لگ گئی اور اس کے تھوڑا سا بلڈ نکل آیا سائڈ سے، یا پتہ نہیں ہونٹ پہ لگی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ اور میری وائف نے مجھے دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ اس لڑکی کا مجھے علاج سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا، اب دیکھیں اس نے یہ کر دیا۔ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ نو پرابلم، آئی ول ڈیل، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ جو کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کو میں نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو سیڑھیاں چڑھا کے اوپر لے کے، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ڈر گئی، اس نے کہا شاید بابا ڈانٹیں گے، تو لیکن میں نے کیا ڈانٹنا تھا۔ میں اس کو اوپر والے کمرے میں لے کے آیا اور میں نے اس کو اپنی ٹیبل کے پاس کھڑا کیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، میں نے سوئچ بورڈ پہ جو لائٹ کا بٹن تھا اس کو آف کیا، دروازے میں ہو گیا، کمرے میں ہو گیا اندھیرا، میں نے دروازہ کر دیا بند باہر سے۔ مجھے پتا تھا میں نے اپنے کمرے کا ایسا کیا ہوا تھا سسٹم کہ وہ کافی زیادہ اندھیرا ہوتا تھا اس میں نیچے اترا ہے۔ اب میری وائف کھڑی تھی سیڑھیوں پہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ نشانی کیا اترتی ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ فاطمہ اوپر ہے، میں نے کہا ہاں، میں نے اس کو کمرے میں بند کیا۔ اب وہ ماں تھی اور وہ بچی میری ڈرپوک بہت تھی، سینسٹیو بہت تھی، اس نے مجھے کہا میں لے آؤں، میں نے کہا لے آؤ۔ وہ اوپر گئی ہے اور لے کے آ گئی ہے بچی کو۔ ہارڈلی میری بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ شاید رہی ہوگی، ہاف آف دا منٹ شاید، مے بی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد میری عقل لوٹ آئی واپس، اور جب میری عقل لوٹی ہے نا تو وہ ایسے بینڈ ڈالتی ہوئی میری عقل لوٹی ہے، اور ایسا ماتم کرتے ہوئے لوٹی ہے، اور مراقبے کو بددعائیں دیتی ہوئی لوٹی ہے کہ جب میرا ہوش واپس آیا ہے اور میں نے دیکھا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں ایسا آدمی تھا ہی نہیں، میں کبھی بھی نہیں تھا۔ میں لڑ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں کسی کو ایسا سائیکولوجیکل ٹارچر، اور وہ بھی میری اپنی بچی جس کے بارے میں اتنا فکر مند ہوں کہ وہ سینسٹیو چائلڈ ہے، وہ میری طرح کی بچی ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہ احساس جب میرے اندر اترا ہے تو آپ کو کیا بتاؤں کہ روح تو چھلنی ہوگی میری۔ اور میں نے اپنی وائف کو اوپر بلایا اور میں نے اسے کہا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ تو ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ فاطمہ ڈری ہوگی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا ڈر لگا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ڈر دور کر دیا۔ میں نے اس کے بعد اپنی بیٹی کو اوپر بلایا اور اس سے معافی مانگی، اور اس کے بعد میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹا جب میں نے دروازہ بند کیا تو کیا ہوا؟
اس نے کہا بابا جب آپ دروازہ بند کر کے باہر گئے ہیں نا تو کمرے میں بالکل اندھیرا ہو گیا، مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی فیری بھیج دو، کوئی پری بھیج دو، پتہ نہیں بابا مجھے یہاں سے کب نکالیں گے۔ میں ڈر گئی۔ اب بچی نے ڈر کہا، پتہ نہیں کتنا بڑا پینک میں نے اس کو دے دیا، اس کے اپنے باپ نے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ بابا پھر میری نظر پڑی تو آپ کے کمرے میں نا انٹرنیٹ کی ڈیوائس پڑی ہوئی تھی، اس کی 2 لائٹس چل رہی تھیں، تو میں ان کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ گرین کلر کی لائٹس تھیں اور ان میں ایک لائٹ سٹیبل جل رہی تھی اور ایک بلنک کرتی تھی، تو مجھے ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ پری میرے لیے بھیجی ہے۔ پھر مجھے ڈر نہیں لگا۔ خیر پھر میں 2-3 گھنٹے کوشش کرتا رہا اس بچی کا ٹراما کہاں نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے۔ پھر اللہ کے آگے روتا رہا کہ جس خوف سے خود لڑ رہا ہوں اپنی بچی کے اندر وہی انفیکشن ڈال دی، اور پھر روتا رہا۔ پھر بڑے جو بھی میرے اوپر گزری اس کا کیا ذکر کروں آپ کو، خیر جو گزری سو گزری۔ اگلے دن لاہور گیا اور کچھ کام تھا، دل تو مر گیا ہوا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ کام نپٹا کے پھر میں رات کو جب اپنی ریزیڈنس پہ آیا ہوں، اس وقت پھر میں نے سوچا کہ ناصر افتخار یہ کیا ہے، اب بتا کیا کیا ہے۔ کھڑا کر لیا میں نے اپنے آپ کو، پھر اب پوچھا، اور مجھے اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ مجھے اس وقت یہ پتہ چلا میں اللہ کی طرف نہیں جا رہا، میں شیطان کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جو ظلم میرے سے سرزد ہوا، مراقبات کرنے والا آدمی، ہر وقت مست رہنے والا آدمی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز میں رہنے والا آدمی، اپنی بچی کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس دن کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا، اور پھر وہ آگے سٹوری شروع ہوئی جس میں پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے اللہ کے بارے میں نالج نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، میرے اندر دین اسلام کی کوئی رگ باقی نہیں ہے، کوئی غیرت اور حمیت میرے اندر نہیں ہے، اور میں اسلام سے 1000 کوس کے فاصلے پہ کھڑا نروان پانے کی کوششوں میں کسی ہونک انسان کی طرح احمق پونے کا شکار ہو کے مراقبے میں آسن لگا کے بیٹھا ہوں۔ اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میڈیٹیشنز کو اور سائیڈ افیکٹس کو اور چیزوں کو، اور پھر کھل گئی ایک دنیا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نقصان ہوا، اور پھر میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جب تک کوئی زور کا دھکا اور تھپڑ نہ لگے تو وہ پھر موو نہیں کرتے۔ تو اتنے سالوں سے دعائیں کر رہا تھا کہ اگر مراقبہ ٹھیک نہیں ہٹا لے، اگر مراقبہ ٹھیک نہیں ہٹا لے، پھر اللہ کو پتا تھا ہٹتا تو یہ ہے نہیں، تو پھر اللہ نے میری نفسیات کے اندر چوٹ ماری، اور ماری چوٹ، اور وہ چوٹ پڑی تو ہوش ٹھکانے آئے، اور پھر میں نے دیکھنا شروع کیا تو ہو کیا رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایڈرینالین اور کارٹیسول اور لوبز اور کارٹیکس، ان کا سسٹم میں نے نم کیا ہوا تھا، اور میرا جو رسپانس تھا سٹیمولس کو وہ ڈیلے آ رہا تھا، وہ ڈیلیڈ رسپانس تھا، میرا مائنڈ ڈل ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں مجھے انرجی زیادہ فیل ہوتی تھی، اور میں ان کو یہ سمجھتا تھا کہ میں اسپرچول آدمی ہوں، اور مجھے ہیلوسینیشنز ہوتی تھیں، اور میں چیزوں کو ڈیل کرتا تھا، اور اس میں پھر چھپا ہے تو چھپا ہے، 100 چیزوں میں مزہ آ رہا ہے تو پھر ایک چیز ایسی بھی نکل آئی، اور وہ نکلی تو اس نے تو رستے کھول دیے میرے، پتہ نہیں کیسے کیسے دیواروں کے اندر سے، ایسے تھا جیسے دیواروں کے اندر سے رستے نکل آئے ہیں، اور مجھے ایک دم میرا دل پکڑا گیا، اور میں نے سوچا کہ اگر اس چیز کے ساتھ میں چلتا رہوں گا تو مجھے تو کبھی اللہ کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، میں تو سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہوں، میں تو اپنے آپ میں ایک عارضی خدا بن گیا ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہیل کر رہا ہوں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، سپر سیکچول ہو گیا ہوں، کوئی چیز ٹچ نہیں کرتی ہے مجھے، مائنڈ میرا کوائٹ ہو گیا ہے، جو کام لوگ 10 گھنٹے میں کرتے ہیں میں 1 گھنٹے میں کر رہا ہوں، تو میں کیا بن رہا ہوں؟ اور اس وقت سوچنا شروع کیا، اور مجھے یہ پتا چلا کہ میری جو پرسیپشن ہے، میری جو بصیرت ہے، میرا جو ویژن ہے، وہ میڈیٹیشن انڈیوسڈ ہے، یعنی مراقبے کے زیر اثر چل رہا ہے۔ فار گاڈ سیک، اگر اس جگہ سے کوئی بات کو اچک سکا تو اچک لے گا، اور اگر کوئی نہ اچک سکا تو پھر اب جو محروم ہے سو محروم ہے، پھر کیا کریں، پھر اللہ نے مقدر بھی تو پیدا کیے نا، تو پھر ہمدردی کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، خود بھی تو بھوگا ہے نا اذیتیں اور تکلیفیں، تو پھر اپنی اپنی بھوگ کے اٹھے گا، اور بعد میں پھر شاید ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ نظر آ جائے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اور پہلی بار زندگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ آپ کے دماغ کی رگیں کھول دے، اگر آپ کو سچ بتایا جا رہا ہے تو اس کو ابزارب کرنے کی ہمت آپ کے اندر دے دے، آپ کا تعصب ختم کر دے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا پردہ کھول دے۔ بات یہ ہے، آپ جب مراقبات وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، تو آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈل کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈل پرسیپشن ہوتی ہے،